علیہ السلام نے جدو اسلام دا دعویٰ کیتا نا، نبوت دا دعویٰ کیتا تے کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن. حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ، غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے آخر چرائے بھی غریباں چی جائے گا. امیرانو امارت مانے پر غریباں دا مان تے کملی والا ہے نا. میرے آقا نے ایک دن عرض کی تھی، یا اللہ میں محمد نو غریباں چا مسکینہ چا رکھ، مسکینہ چا موت دے میں تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کری. اور یار کہ اچھا منظر ہوئے گا قیامت نو جدو نبی نبیاں چا کھلوتے ہونگے، ولی ولیاں چا کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چا کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چا کھلوتے ہونگے، نمازی نمازیاں چا کھلوتے ہونگے، متقی متقیاں چا کھلوتے ہونگے، تے کملی والا غریباں چا کھلوتا ہوگا. واہ غریباں دا پاکھ کرنے والے، میرا نبی غریباں چا کھلوتا ہوگا. عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریباں چا رکھ، غریباں چا موت دے میں تے غریباں چا قیامت نو کھڑا کری. کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ ابو جہل نو فکر تے ہے مگر تھوڑی، کیوں کہ کلمہ غریب لوگ پڑھ رہے ہیں، غلام لوگ پڑھ رہے ہیں. مگر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا ابو جہل دا لگ کی ٹوٹ گیا. عمر نے کلمہ پڑھ لیا، ہن میں بلال نو کیویں مارا گا. انہیں راتوں رات بیٹھ کے نہ تے خط لکھا یمن چودہ کہ یار سی جدہ نام سی حبیب یمنی. خط جو کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکے پہنچ. حبیب یمنی صبح مکے پہنچ گیا. ابو جہل نے باہر مکے دو دا استقبال کی تھا، دو کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا کہ جتنے دن مکے روے کنہ چو روئی نہ نکالی. حبیب کہنے لگا وجہ کیے، کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے. ابو جہل حبیب نے ہن حویلی لے کے آیا. حویلی چون مکے دے سارے بڑے بڑے چودری، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، یہ سارے بڑے بڑے کافران دے چودری تے تاجر بیٹھے. آکے حبیب بھی بیٹھ گیا. ابو جہل نو کہنے لگا میں نو اتنی اجلت اتنی جلدی چ کیوں بلائے. ابو جہل کہنے لگا یار یاران دے کم آندے نے، تو میرا تجارت دا بچپن دا یار ہے، میں ایک پریشانی بچا میرے پریشانی حل کر. کہنے لگا دسو. کہنے لگا ساڑھے مکے چے ایک نوجوان ہے تے نام یوں دا محمد. حبیب نام سن کے کہنے لگا نام تو بڑا سن ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری غلط سن. کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چے گزارے نے، اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکارنے ہیں. مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد عجیب گلہ کرن لگ پہ. حبیب نے پوچھا گلہ کی کر دینے. کہنے لگا وہ کہہ دینے کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا. جڑے کعبے چے 360 بت نے، یہ سارے جھوٹے نے، ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آؤں. وہ کہہ دینے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا، ایک قیامت دا دینا ہونا تو اس رب نو عملان دا حساب کتاب بھی دینا ہے. ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانہ بندہ میں نے سچی دس، جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کے ویسا کر دے. حبیب بڑا سیانہ سی. کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کہندے ہیں. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں. تے حبیب کہنے لگا تو جھلیا سمجھدا نہیں جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے وہ دوجی بار نہیں بنا سکدا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا زمین چو بنا کے زمین چی ملا کے تینوں پھر زمین چو بنا لو. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اجے تے 12:30 ہوئے نے، اس ویلے تے ساڑیاں سنیاں دیا محفلاں شروع ہوں دیاں نے. میں نو انجی لگے جو میں محفل ہونا شروع ہوئی. حبیب ابو جہل نو کہنے لگا تینوں تکلیف کی ہے، مسئلہ کی ہے محمد نے. ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ میری بت بنامہ دی فیکٹری ہے ملک یمن، ملک شام، عراق، ایران، ارد گرد سارے ملکہ میں میری فیکٹری دے بنائے بت بک دن. تے جے محمد دے آخر اب انہوں من لئیے جڑا نظر بھی نہیں آؤں تے ہر جگہ موجود بھی ہے. تے میرا تے کاروبار ہو گیا بند، تے میری تے چودر گئی. ابو جہل کہنے لگا کہ تیری مہربانی تینوں بلایا محمد نو کوئی سمجھا کے جا تے انج دیاں گلہ نہ کرے، ساڑی تے محمد دی ڈیل کرا دے. کدے کدے وہ ساڑے بوتان دی پوجا کر لوے، کدے کدے اسی وہ دی خدا دی عبادت کر لواں گے، انہوں کہ رل مل کے کام چلا لئیے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. اللہ فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو تو اڈا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے.
حبیب یمنی کہنے لگا میرے ذمہ کم کیے. ابو جہل کہنے لگا میں سنے ہیں کہ تو حکیم ہے, بڑا سیانہ حکیم ہے تو. انج کر کے محمد نے چیک کر کے انج دیا گلاں کیوں کر دینے او واقعی نبی نہیں یا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر تے حکیم ہے تے انہوں نے کوئی دوائی دے کے تے میرا مسئلہ حل ہو جائے. تے جے حکیمی نال تے حکمت نہ کام نہ چلے تے سنیا تو دم بھی کر لینا. محمد نے دم کر, ایک پہلا دم کرنی آیا, ایک پہلے بھی آیا سی. او دا نام سی زماد. عرب دے اندر جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا تے او زماد کو لے جاندے سن, او دم کردہ سی جن نکل جاندہ سی. زماد نو ابو جہل نے میرے نبی نو دم کرن لی بلایا. زماد آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھا. اجے او بیٹھا او شروع نہیں ہویا, حضور شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام پڑھن لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے اینا پڑھیا کہ او جڑا دم کرنا آیا سی نا وہ بے دم ہو گیا. تے کہنے لگا دوسری باری پڑھیا جے. نبی پاک نے دوسری باری پڑھیا, کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے. تیسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جے. وہ جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہی نبی پاک دا بے دام ہی دام لگا جاوے. غلام ہو گیا. دام دا مطلب غلام. ابو جہل کہنے لگا یا تے دم کرتے جی دم نہ بھی کام نہ چلے تے پر یادہ بندہ ہے ساڑھی کو محمد نہ ڈیل کرا. حبیب کہنے لگا تے گل ہی کوئی نہیں, آج میں تیری پریشانی دور کر جانی. انج دے میں بڑے مسئلے حل کیتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا پھر جلدی کر. حبیب کہنے لگا پھر محمد نو بلاؤ. توجہ میرے وقت, محمد نو بلاؤ. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا کرنا کی حکیم بندہ محمد نے آنا ہے تے میں اس طرح کر کے محمد دی نبض دے ہاتھ رکھنا ہے تے ہاتھ پکڑنا ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی, میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی. ابو جہل کہنے لگا نانا دا ہاتھ پڑھ لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا بجا کیے, کہنے لگا آئی تے بجائے او جی دا ہاتھ پھڑ لیندے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے. ید اللہ فوق ایدیہم, او تے ہاتھ پھڑ کے رب نو پھڑا دیندا ہے. تھوڑا حولا بولو, باہر آواز نہیں جانی چاہیے. تے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے. اچھا بولو موتی علی سرکار, اچھا بولو سبحان اللہ. میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں. جدی امی نے دس کے بھیجیا نا کہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آج گلا خراب ہوئے, لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا. اکھی احمد بجران نے محفل کرائی, میں سبحان اللہ کہندا رہا. ابو جہل کہنے لگا نا 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 دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے. حبیب کہنے لگا اچھا. کہنے لگا چلو پھر محمد نو بلاؤ تے صحیح. کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا کرنا کی ہاتھ میں پڑھنا ہی نہیں نا, پر جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں دو چار گلہ محمد نہ کرنی ہے تے میں نو گلہ تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دا, میں دوائی دینی تے تیری پریشانی ختم ہو جانی ہے. ابو جہل کہنے لگا نانا دی گل سن لیے گل مک جاندی. کہنے لگا بجا کی ہے, کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈا مٹھا بول دئی گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ. کہنے لگا دینا گل نہ کرنے تے وہ گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے انہیں ایک کہندے نے پڑھ دے ہوتے جب پڑھ دے ماں تو سی آنکھو سبحان اللہ. ہاتھ چکو جڑا میرے نہ مل کے پڑے گا. ابو جہل کہنے لگا دے نال گل نہ کری کیونکہ وہ پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے. وہ پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں
کھجورا اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو گلیں جدا کیدہ میرے عقیدے نرال دے ہاتھ چوکے بلند آواز نال مل کے سارے پڑھئے او پتھراں گلے کرا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں ابو جہل کہنے لگا نا گل نہ کریں نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا اجے کل میں 6 کینکریاں لے کے گیا تھا تے میں محمد نو پوچھا جے میری مٹھی وچ دسیں کی ہے تے میں تینوں نبی مان جاواں جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے جڑا کلمہ پڑھ کے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا انہوں کہے جھلے ابو جہل کولی کو جو سکھ لے انہاں تے انہوں بھی پتا سی کہ نبی دس لیندہ مٹھی چکی ہے کہنے لگا جے بھائی سوال دے بیچی جواب ہے کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی بیچے کی ہے نبی پاک مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہے فرمایا نبوت ہے کہ مٹھی والا بول کے دسے میں کون ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چیو تے بول دا ہی نہیں مسکرا کے سید عالم نے فرمایا لے پھر اج پہ بول دا ہی حبیب کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار پھر میں جدو مٹھی کھانا لگائی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری کنکریاں میرا قبضہ میرا تے کلمہ محمد دا پڑھ کے کنکریاں منوں ہی پیاں پوچھ دیا سن ہے تے اسے بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کہ میں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی اوے تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی حبیب نو کہہ لگا نا گل نہ کریں نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہہ لگا چلو ٹھیک ہے پر ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دے میں کریں گا کی کہنے لگا گل تے میں کرنی کوئی نہیں تے ہاتھ پکڑنا کوئی نہیں بس انہاں کہ جدو محمد نے او دروازے تو اندر آنا نا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے محمد دی اکھ دا کلر وکھنا ہے اس رنگ تو میں نے پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے تے تیری گل بس ختم ہو جانی پریشانی ابو جہل کہنے لگا نا دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے
حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا کہنے لگا جلیا تینوں نہیں پتا بلال نے کباریو دی اکھ چوکھے آئی انہیں جدی مستی چرندہ مار مار کے پوچھنا بلال دس محمد دامن چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا کہ بلال مارا کھا کے ہس کے کہندہ نا چھڑا کی کرے گا نہ کہنا تیری جان کڑ دے واگا کہ بلال کہندہ کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا اکھچ نہ ویکھی تینوں نہیں پتا ایڈیاں سونیاں او دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا پھر جو کہندہ پھریں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کہنے لگا او دی آنکھیں چ نہ ویکھی او دی آنکھیں چ او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں تے جے آکھاں تے میں جو کہہ لینا دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما تغادائے مزاق دے ڈورے نے اے سرما تغادائے مزاق دے ڈورے نے تے جے حضرت مولانا محمد یار فریدی دی زبان چاکھا ویسے تے ساری تقریر پھر اکھ تے ہی ہو جانی ہے جب میں در ٹور پہ آنا تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا شاعر لوگ جڑے ہوندے نا شاعر او تشبیہات دیوان چ بڑے ماہر ہوندے نے او زلف ویکھن تے کہندے نے زلف انج میں جویں کالی گھٹا ہے اکھ ویکھن تے کہندے نے انج جویں چشمے آہو جویں ہرن دی اکھ پلک ویکھن تے کہندے نے میرے یار دیاں پلکاں تے اے جڑے ابرو نے نا او انج جویں تلوار ہے ہونٹ ویکھن تے کہندے نے میرے یار دے ہونٹ انج نے جویں گلاب دی پنکھڑی ہے گردن دی تشبیح دیون تے انج کہندے نے جویں سراہی ہے نا یعنی کہ شاعر تشبیحات دیون چ ماہر ہوندے نا قرآن چ بھی اللہ تشبیحاں دیتی ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا فرما چڑھ دے دن ورگا مکھ کالی رات ورگی زلف ہن مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ حضور دے آ جڑے ابرو نے نا انہاں دی مثال تے تشبیح کی دے رہے سنو آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا تکھی تلوار جوہر دار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا
کون بولو سبحان اللہ. اجے تے میں شروع ہویا تے ٹائم ہو گیا بس میں تے ورنہ جی شروع ہی ہویا سا سچی باتیں وے. بس نبی کریم علیہ السلام پیغام بھیجو بلاؤ. آکھیا کی کرے گا؟ کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا. جی جی ہاتھ پھڑنا نہیں، گل کرنی نہیں، آنکھیں چ وکھنا نہیں. تو کہنے لگا پھر کریں گا کی؟ کہنے لگا بس اے محمد نے جا کے جدو میرے کول بیٹھنا نا تو میں انج کر کے نا ایک واری محمد دی مہک سنگنی، اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی مک جانی. ابو جہل اٹھ کے مکے دے چودھریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ. حبیب نے آکھیا ہون کی ہوئے ہے؟ کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبو آئیں او دیاں رہتیاں. میں تیرے حسن تو صدقے سونے آؤں. حبیب اٹھ کے ٹر پہ انہیں آکھیا پھر میں چلنا منوں کیوں بلایا سی؟ چودھریاں پکڑ کے بٹھایا تو ابو جہل نے کہا ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا. الغرض پیغام بھیجیا ذرا ابو جہل دی حویلی آؤ. حضور آگے. ابو جہل کہنے لگا خبردار محمد دے آئیں کو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. ادب نہیں کرنا جب محمد دا کوئی اٹھ کے نہ کھلوے. اللہ فرمائے جبریل جی مولا اخی ایک اندرے یار آوے تو اٹھنا نہیں. اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے. اللہ فرمائے فرشتے لے جا، آپ بھی چلا جا، ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے. آپ تو ابو جہل دے سر تے کھلو جا. یا اللہ کرنا کیے؟ فرمایا کہ اندر اٹھنا نہیں. جو ہی میرا یار حویلی جو پہلا قدم رکھے نا تو انہاں نو کرنا تو پھڑ کے نا سارے چودھریوں نو کھڑا کر دیں. جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لو آگے. ان فرشتے آگے تے چودھریاں دے کنہ تے کھلو گے. ادھر میرے نبی خرامہ آئے. حضرت صدیق اکبر نہ تے اماں خدیجہ پیچھے پیچھے حضور دی راکھی کر دیں آ رہی ہیں. جب حضور نے پہلا ہی قدم رکھا نا حویلی تے ابو جہل کہنے لگا اٹھے کوئی نہ. پر جدو میرے نبی حویلی دے اندر آئے نا تے سارے تو پہلے ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا. او دے والوے کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گے. میرے نبی خرامہ ٹورے ٹورے آ کے اپنی مسنت تے آ کے بہ گئے. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا بہ جو. سارے بہ گئے. ابو جہل اجے بھی کھڑا. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چل تو بھی بہ جا. جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جہل ڈگ گیا نا تے حبیب کونی مار کے کہندا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا پتہ نہیں لگا بنی کی، پتہ ہی نہیں لگیا کی بنی. ہن میرے آقا بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا منو کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ حبیب کہنے لگا میں بلایا. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کیے. فرمایا میں اللہ دا آخری نبیان تے او وحدہ لا شریک ہے. کہنے لگا کہ اگر تو ہڈا نبوت دا دعوے تے میں 2 سوال کرانگا. اگر تسی جواب دے دے وہ تے میں تو انہوں نبی تسلیم کر لوانگا. نبی کریم نے فرمایا سوال کرو. کہنے لگا میری ایک شرط ہے. فرمایا شرط بھی سناؤ. کہنے لگا پہلا سوال میں کرانگا جواب تسی دیو گے پر شرط ہے کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں کی پوچھنا ہے تے جواب بھی تسی دیو گے. میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے. پہلا سوال کرو. نوجوانوں حبیبی امنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیوں. نبی کریم نے فرمایا او چن توڑی ہے اس ویلے رات نہیں دینے. میرے نبی نے نہیں فرمایا صبح نہیں رات توڑا گے، رات نہیں صبح توڑا گے. فرمایا آجو چن توڑنے آؤ. نوجوانوں سارے مکے دے کافی ٹر پہ. ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا. حبیب کہنے لگا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا. والی سارے کافرانوں لے آئیں گے. وادی مینا دی اندر آگے نبی کریم نے اشارہ کی تا سورج غروب ہو گیا. 14ویں رات دا چن سامنے آیا. میرے نبی نے اشارہ کر کے چن دے 2 ٹکڑے کر دیتے. نبی کریم نے چن دے ٹکڑے کیتے. چن جے آواز آئی کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دینے. انہوں کی پتہ ہوئے جدوں حلیمہ دے پنگوڑے جو انگلی ہلاندہ رہے ہیں میں تیوں دوں تیرے اشاریاں تے نچدہ رہے ہیں. نبی کریم نے چن توڑ کے جوڑے آؤ. حبیب نے فرمایا دوسرے سوال دیواری. کہنے لگا سوال بھی دسو جواب بھی دے آؤ. میرے آقا نے فرمایا تیرا سوال ہے بے یمن سے تیری ایک بیٹی ہے
تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھاں پیراں دی معذور ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے بے فرما جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی حبیب نے کلمہ پڑھیا ابو جال پوچھ دا کی ہویا کہن لگا جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی ہوں بیٹی نالے دروازہ کھلیا نالے محمد کلمہ پڑھ دیا سینے لا کے کہن لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں کلمہ کی میں پڑھایا کہن لگی بابا ایک بلیل ظلفاں والا آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا ماں مل گئیاں انہیں آکھا تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا بیٹی آخری نبیاں تو بھی پڑھ لیں کہن لگی بابا بڑے نصیباں والیاں تاب کہن لگا میں تیرے نالوں بہتا نصیباں والا نہ نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا کہن لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیباں والیاں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے تو جا کے پڑھے میں نو آ کے پڑھا گئے نے حبیب نے پھر اتھے کھلو کے مکے وال چہرہ کیتا تے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہومیں ہاتھ یمن وچ پھیرے تو انا ارسلنا کا شاہدہ میرا نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے بیٹھا پاویں مکے وچ ہوئے ہاتھ یمن وچ پھیرے آج ترجمہ انا ارسلنا کا شاہدہ دا تو ایک کہہ رہے نے جی وہ بھی وسا اے بھی کہہ رہے نے ایک شیر تے اے بھی کہہ رہے نے ایک ایک تنہ دا جی ایک کہندے نے میاں محمد بخش دا شیر ایک کہندے نے مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں دو تین سنانے لو جی کہندے نے دو تین سنانے کیونکہ انہ دا کی جا تے ایک کہندے نے پڑھ دیو صدا و صدا روے پڑھئے سارے بھائی منو کہندے پڑھی جاؤ تے آپ تو سبحان اللہ پہ نہیں آخر یہ بڑے سیانے نے مولوی کھنگورا مارے تے نہ دینے کونی مار کے کہندے نے مولوی گئے تے ازی آکے سبحان اللہ کو تے دل جی کر لیندے نے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا تو سلطان تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا تے عشق جنا دی ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے غیروں دی گلیں او نہیں سنے دے کانے او نہ دے ڈورے اے ٹر گنے دلدار دلان دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کھنڈ دیتی جدیا راؤں
اے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی تے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی کہ جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی۔ تو بھائی ایک اندر مصطفیٰ دہائیاں پہ گئی ہیں کیڑا کیڑا ماندہ کہ واقعی مصطفیٰ دہائیاں پہ انہیں ایتھا یاترا کے مل کے سارے میرے نال پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گئیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتیں پھر امائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گئیاں۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری لو قبول فرمائے۔